بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسامہ بن لادن کی پوری زندگی کے بارے میں، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیوں اسامہ بن لادن اپنی کروڑوں کی سمپتی چھوڑ کر یہاں افغانستان میں مجاہدوں کے ساتھ لڑنے چلا آیا۔ اسامہ بن لادن کو ایک انجینئر سے آتنکوادی بنانے میں کن خفیہ طاقتوں کا ہاتھ تھا، اور کیوں انہی خفیہ طاقتوں نے اسامہ بن لادن کو مروا ڈالا۔ ویڈیو کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک ایجوکیٹڈ دنیا کے بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ خواتین و حضرات، اسامہ بن لادن کی پیدائش 10 مارچ 1957 کو سعودی عربیہ کے ریاض میں محمد بن عواد بن لادن کے گھر ہوئی۔ ویسے تو اسامہ بن لادن کے والد یعنی محمد بن عواد کی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن جن سے اسامہ بن لادن پیدا ہوئے ان کا نام حمیدہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اسامہ بن لادن بچپن میں بہت شرمیلا سا، خاموش، سیدھا سادہ سا بچہ تھا، لیکن اس کی ذہانت، عقل مندی، حسن کردار و اخلاق ہمارے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ ابھی اسامہ بن لادن کی عمر 10 سال ہی کی تھی کہ 1967 میں اسامہ بن لادن کے والد یعنی محمد بن عواد کا ایک پلین کریش ہونے میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت اسامہ بن لادن ریاض میں ہی الٹھاگر ماڈل اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اور اسامہ بن لادن کا کالج کمپلیٹ ہونے سے پہلے ان کی ماں نے 1974 میں سیریا کی نجوہ خانم نامی لڑکی سے شادی بھی کرا دی تھی۔ اسامہ بن لادن نے 1976 تک اپنا اسکول کالج کمپلیٹ کیا، اور پھر جدہ میں آ کر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے اسامہ بن لادن نے اکانومکس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران اسامہ بن لادن کی ملاقات عبداللہ اعظم سے ہوئی، جو کہ اخوان المسلمین نامی ایک تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اخوان المسلمین نامی اس تنظیم کا کام اس وقت عرب مسلم ممالک میں پھیل رہی مغربی تہذیبوں کو مٹانا اور وہاں پر اللہ کا نظام قائم کرنا تھا۔ عبداللہ اعظم چونکہ اسی تنظیم کے ایک رکن تھے، تو انہوں نے بھی اسامہ بن لادن کو اس کی طرف ترغیب دی، اور دھیرے دھیرے اسامہ بن لادن کا برین واش کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اندر ٹھونس ٹھونس کر جذبہ جہاد کو بھر دیا گیا تھا۔ پھر اسامہ بن لادن نے 1979 میں سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر عبداللہ اعظم کے ساتھ پاکستان 1979 میں ہی چلے آئے۔ پاکستان پہنچ کر اسامہ بن لادن نے ISI کے چیف اور پاکستان آرمی کے 3 اسٹار جنرل حامد گل سے ملاقات کی، اور وہیں پر اسامہ بن لادن کو فوجی تربیت بھی دی گئی۔ اور پھر اسامہ بن لادن جیسے ہی 40 کنٹریوں سے آنے والے 1 لاکھ مجاہدوں کے لیے پاکستان میں ہتھیار، میڈیکل فیسلٹیز اور معاشی انتظامات بھی کیے گئے، جو کہ امریکہ اور سعودی عرب نے کیے تھے۔ دوستو، یہی سال تھا کہ افغانستان میں سوویت روس نے قبضہ کر لیا تھا، اور افغانستان کی روایات کو کچلتے ہوئے وہاں پر کمیونزم کو قائم کر لیا تھا۔ اسامہ بن لادن 1979 سے 1981 تک پاکستان رہا، اور پھر یہاں سے واپس اپنے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی پہنچا، اور وہاں سے پبلک ایڈمنسٹریشن کی 1981 میں ڈگری حاصل کی۔ اب اسامہ بن لادن اپنی ایجوکیشن سے بھی فارغ ہو چکا تھا، اور جہاد کی بھی تربیت پا چکا تھا کہ اتنے میں افغانستان میں سوویت روس کے خلاف جنگ چھڑ گئی، اور اسامہ بن لادن کو اپنی یہ جہاد مکمل کرنے کا اس سے بہتر موقع اور نہیں ملنے والا تھا۔ اسامہ بن لادن نے بنا کسی دیری کے اپنا رخ افغانستان کی طرف کیا، اور وہ افغانستان پہنچ گیا، اور افغانستان میں سوویت سنگ روس کے خلاف ہونے والی لڑائیوں میں بھی حصہ لینے لگا، یہاں تک کہ افغانستان میں اسامہ بن لادن کی ہنر، اس کی جرأت و بہادری کو دیکھ کر لوگوں نے اسے اپنا سپہ سالار مقرر کر لیا۔ اب اسامہ بن لادن کو مجاہدوں کی سپورٹ بھی تھی، امریکہ سے ہتھیار بھی مل رہے تھے، پاکستان سے میڈیکل اور معاشی فیسلٹیز بھی مل رہی تھیں، تو پھر اسامہ بن لادن اور عبداللہ اعظم نے 1984 میں مکتب الخدمت نامی ایک آرگنائزیشن کا انعقاد کیا، جس کا مقصد آس پاس کے ممالک سے مجاہدین کو اکٹھا کر کر پاکستان لانا، وہاں پر ٹریننگ دے کر افغانستان بھیجنا تھا، اور آس پاس کے ممالک سے جو لوگ ان کے کنیکشن میں، ان کے نیٹ ورک میں تھے، ان سے فنڈ کلیکٹ کر کر افغانستان پہنچانا تھا۔
اسامہ بن لادن کی اس تنظیم نے بہت تیزی سے کام کیا اور آس پاس کے ممالک سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجاہدین کو لا کر پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ٹریننگ دی اور ایک ایک مجاہد کو کمانڈو کی طرح ٹرین کر کر افغانستان بھیج دیا گیا، اور یہ سارا کام اس وقت امریکہ کے اشاروں پر ہی کیا جا رہا تھا۔ اور اب ان مجاہدوں نے 1984 سے 1988 تک افغانستان میں سوویت روس کے خلاف اپنی بہادری کے وہ جھنڈے گاڑے کہ اب سوویت روس کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ ان مجاہدوں سے جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس لیے 1989 میں سوویت سنگ روس افغانستان سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلا گیا تھا۔ سوویت سنگ روس کا افغانستان سے جانے کے بعد وہاں پر جنگ ختم ہو گئی اور پھر یہ مجاہدین واپس اپنے ممالک لوٹ گئے، جن میں اسامہ بن لادن 1990 میں جب عرب لوٹا تو وہاں کے لوگوں نے اس کا بہت جوش و خروش سے استقبال کیا اور ایک ہیرو کی طرح وہاں پر عزت و احترام سے نوازا گیا، یہاں تک کہ وہاں کی گورنمنٹ نے بھی اسامہ بن لادن کا بہت پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا۔ اور اسامہ بن لادن کے بھائی حسن اور سالم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت یہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ افغانستان سے روس کو بھگانے میں ہمارے بھائی کا ہاتھ ہے، اور اس وقت پورے سعودی عربیہ میں اسامہ بن لادن کو اس افغان اور روس وار کا ہیرو مانا جا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، یہاں تک اسامہ بن لادن کی وہ کہانی ہے جس میں امریکہ اسامہ بن لادن کے ساتھ قدم قدم پہ کھڑا تھا، اسامہ بن لادن کا دوست تھا۔ لیکن یہاں سے ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسامہ بن لادن کی وہ زندگی شروع ہو رہی ہے جہاں سے امریکہ اسامہ بن لادن کا دشمن بننا شروع ہوا اور اسامہ اور امریکہ ایک دوسرے کے اینٹی ہو گئے۔ اسامہ بن لادن اور امریکہ کی دشمنی کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جب افغانستان سے سوویت سنگ روس چلا گیا تو امریکہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت بٹھانا چاہتا تھا، ایک ایسی سرکار قائم کرنا چاہتا تھا جو بظاہر تو افغانیوں کی سرکار ہو لیکن کام وہ امریکہ کا کرے، امریکہ کے اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح ناچے، جو کہ افغانیوں کو اور اسامہ بن لادن کو، اس کے مجاہدوں کو بالکل بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سوویت سنگ روس سے جہاد نہ کہ امریکہ کے لیے کیا تھا بلکہ اللہ اس کے رسول کے لیے کیا تھا، اور یہ افغانستان میں اللہ اس کے رسول کا ہی نظام قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر دوسری بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ جب 1991 میں عراق یعنی صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو اور سعودی عربیہ ممالک نے بھی کوئی خطرہ محسوس کرتے ہوئے امریکہ سے مدد مانگی، تو امریکہ نے سعودی عربیہ میں اپنی فوجیں اتار دی تھیں اور امریکہ کی فوجیں یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی داخل ہو گئی تھیں۔ جب اسامہ بن لادن کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ امریکی ناپاک فوجی مکہ مدینہ میں بھی داخل ہو چکے ہیں، مکہ مدینہ کی گلی گلی میں امریکن فوجی ہیں، تو اس نے احتجاج شروع کر دیا اور عرب حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ مکہ مدینہ سے امریکن فوج کو نکالا جائے، یہاں پر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کی اس اپیل کو خارج کر دیا گیا، لیکن اسامہ بن لادن بھی احتجاج پہ احتجاج کرے جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں امریکن فوج تو وہیں رہی لیکن اسامہ بن لادن کو عرب سے ملک بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1991 میں ہی اسامہ بن لادن سعودی عرب سے افغان آیا اور اپنے تمام مجاہدوں کو ساتھ لیا اور پھر سوڈان چلا گیا۔ سوڈان پہنچ کر اسامہ بن لادن نے اپنے آبائی کاروبار کو بڑھاتے ہوئے وہاں پر کنسٹرکشن کی کمپنی کھولی اور کئی بڑے پروجیکٹ کو حاصل کر لیا۔ ان بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے کے بعد اسامہ بن لادن نے ایک سال میں ہی بہت لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور بنا لیا اور اپنی کمپنی کو اپنے والد کی کمپنی لادن کمپنی کی طرح آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اب اسامہ بن لادن کے وہ مجاہد جو کبھی افغانستان میں سوویت سنگ روس کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے، ہاتھوں میں ہتھیار اور ڈھالیں تلواریں ہوا کرتی تھیں، اسامہ بن لادن کے ساتھ یہاں کنسٹرکشن کی کمپنی میں مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ جب ایک سال کے اندر ہی اسامہ بن لادن کو اتنی ترقی ہوئی تو پھر یہاں سے اسامہ بن لادن نے امریکہ پر حملے کرنا شروع کر دیا۔
ویسے تو اسامہ بن لادن نے 11 اگست 1988 میں ہی القاعدہ کو بنا لیا تھا، اس کا آغاز کر لیا تھا، اس میں مجاہدوں کی بھرتی بھی کر لی تھی، لیکن ابھی تک یہ تنظیم دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ لیکن جب 1992 میں اسامہ بن لادن نے یمن کے ایک ہوٹل میں حملہ کیا جس میں کہ امریکہ کی افواج ٹھہری ہوئی تھی، تو یہ حملہ بہت بری طریقے سے ناکام ہوا اور کسی کی بھی جان نہیں گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ القاعدہ پوری دنیا کی نظر میں آ گئی۔ اس حملے کی ناکامی کے بعد اسامہ بن لادن القاعدہ کو بہت مایوسی ہوئی اور انہوں نے پھر 1 سال تک بہت محنت سے تیاری کی، پلان بنائے، ٹریننگ کی اور پھر 1993 میں موگدشو میں ایک حملہ کیا جس میں 18 امریکی فوجی مارے گئے۔ اس حملے کی کامیابی نے القاعدہ کو بہت حوصلہ بخشا اور پھر انہوں نے پورے 2 سال لگ کر محنت کی، بزنس کیا، پیسہ اکٹھا کیا اور پھر ایک نئے حملے کی پلاننگ کی اور پھر 1995 میں ریاض میں موجود امریکہ کے ایک ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا جس میں کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ اور پھر اس حملے کے فوراً بعد 1996 میں اسامہ بن لادن نے القاعدہ نے خوبر ٹاور پر حملہ کیا اور اس میں بھی کئی لوگوں کی جان گئی اور پورا ٹاور پوری طریقے سے تہش نہش ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہی وہ سال تھا 1996 جس میں افغانستان میں طالبان کی سرکار آ چکی تھی اور ملا عمر کی قیادت میں پورے افغانستان پر طالبان کی سرکار تھی۔ جب اسامہ بن لادن کو اس بات کا پتہ چلا کہ افغانستان میں امریکی اپنی فوج نہیں بنا پائے ہیں اور وہاں پر طالبان نے افغانیوں نے ہی اپنی سرکار بنا لی ہے، تو اسامہ بن لادن فوراً افغانستان پہنچا اور ملا عمر سے ملاقات کی۔ جب ملا عمر سے ملاقات کی تو القاعدہ اور طالبان کے مقاصد لگ بھگ ایک جیسے ہی تھے، دونوں کو دنیا پر ان مغربی تہذیبوں کو مٹا کر اللہ کا نظام قائم کرنا تھا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ جب 1996 میں اسامہ بن لادن سوڈان سے افغانستان چلا آیا تو اس کے سارے انویسٹمنٹ، سارا کاروبار، ساری کنسٹرکشن کمپنی سوڈان گورنمنٹ نے غصب کر لی اور اس کا 30,000 کروڑ کا پیسہ پورا سوڈانی گورنمنٹ مار کر بیٹھ گئی اور اسامہ بن لادن کو اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ اب اسامہ بن لادن کو پھر سے کھڑے ہونے میں وقت لگنا تھا، لیکن یہاں پر اسے طالبان نے مدد کی اور 1996 سے 1998 تک اسامہ بن لادن اتنا مضبوط ہو گیا کہ 17 اگست 1998 کو اس نے جو نیروبی کینیا میں امریکن ایمبیسی پر حملہ کیا تو اس میں 213 لوگوں کی جان گئی اور قریب 4500 لوگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اور پھر اسی سال فوراً اسامہ بن لادن القاعدہ نے تنزانیہ کے دارالسلام میں حملہ کیا جہاں پر 11 لوگوں کی جان گئی اور پھر اس کے بعد پورے 2 سال اسامہ بن لادن اندر ہی اندر مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور نئے حملوں کی نئے پلاننگیں کرتا جا رہا تھا، بہت سے مجاہدوں کو القاعدہ میں بھرتی بھی کیا جا رہا تھا۔ پھر 12 اکتوبر سن 2000 کو اسامہ بن لادن نے یمن میں موجود امریکی نیوی فورس پر حملہ کیا اور ایک بسفوٹک سے بھری ہوئی ناؤ امریکی فوج کے کیمپ میں گھسا دی جس میں 17 امریکن فوجی مارے گئے اور 38 کے قریب شدید زخمی بھی ہوئے۔ خواتین و حضرات، ان حملوں کے بعد اسامہ بن لادن موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں آ چکا تھا اور القاعدہ کو پوری دنیا میں بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے سن 2000 میں اسامہ بن لادن کے پورے 26 کے 26 بچے اور اس کی تمام بیویاں ایران چلی گئیں۔ 12 اکتوبر سن 2000 کے حملے کے بعد القاعدہ کے کچھ مجاہد اسامہ بن لادن کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سردار، اب یہ چھوٹے چھوٹے حملوں میں، چھوٹے چھوٹے جھڑپوں میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، کچھ بڑا کیا جائے جس سے کہ امریکہ ہل جائے اور وہ القاعدہ کی پاور ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اسامہ بن لادن ان کے اس مشورے سے سہمت ہوا اور پھر ان لوگوں نے اس حملے کا پلان بنایا جو کہ اسامہ بن لادن کی زندگی کا آخری حملہ مانا گیا۔ اسامہ بن لادن نے ایک بڑے حملے کی پلاننگ شروع کی اور القاعدہ کے 19 نوجوانوں کو بلایا جو کہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے اور پھر اسامہ بن لادن نے انہیں پلان سمجھایا۔ پلان میں 4 حملے شامل تھے، 2 امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر، ایک امریکن پینٹاگون پر اور پھر ایک امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر۔
इन 19 मुजाहिदों को 4 जगह बांट दिया गया और फिर अमेरिका की तरफ जा रही फ़्लाइटों में सवार कर दिया गया और फिर 11 सितंबर 2001 को हमले की घड़ी आ चुकी थी। उसामा बिन लादेन के इन मुजाहिदों ने सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच न्यूयॉर्क में मौजूद ट्विन टावर पर 80वें माले पर फ़्लाइट को क्रैश किया और फिर उसके 17 मिनट बाद फ़ौरन दूसरी फ़्लाइट आई जिसने 60वें माले पर क्रैश किया, जिससे पूरी बिल्डिंग ढह गई और 3000 लोग मारे गए। रही बात उन 2 हमलों की जिनमें एक पेंटागन पर हमला करना था, तो वो पेंटागन पर नहीं गिर सका बल्कि उसके बराबर में गिरा। हमला नाकाम हुआ लेकिन लोगों की जान गई थी। और जिस फ़्लाइट को वाइट हाउस पर क्रैश होना था, उस फ़्लाइट के पैसेंजर इतने बहादुर थे कि उन्होंने हाईजैकर को पकड़ लिया और फ़्लाइट को क्रैश होने से बचा लिया। ख़वातीन व हज़रात, यही वो दिन था 11 सितंबर 2001 जिसे आज पूरी दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। 9 का मतलब सितंबर का महीना और 11 जो कि 11 डेट थी, इसलिए 9/11 के नाम से इस हमले को जाना जाता है। इसके बाद उसामा बिन लादेन 10 साल तक कहाँ रहा ये खुद CIA को भी पता नहीं था, लेकिन बिल आखिर CIA ने ये पता लगा ही लिया कि उसामा बिन लादेन कहाँ है और फिर 2 मई 2011 को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एक गांव एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को अमेरिकन स्पेशल फोर्स नेवी सील ने ढेर कर दिया। और फिर बराक ओबामा ने ये क्लियर किया और ये एक फ़ाइनल रिपोर्ट दी कि अब उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया गया है और दुनिया से उसामा बिन लादेन का नामो निशान मिट गया है। दोस्तों, ये थी उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी की कहानी जिसको मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसामा बिन लादेन को किस तरीके से CIA ने ढूंढा, किस तरीके से उसामा बिन लादेन को कत्ल करने की प्लानिंग बनाई गई और आखिर CIA जैसी इतनी फास्ट इंटेलिजेंस को 10 साल क्यों लगे उसामा बिन लादेन को ढूंढने में, जिसको ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर कहा जाता है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कम से कम 20 कमेंट मुझे इस टॉपिक पर मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर समझाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।